شہزاد بھائی بالکل میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ آپ ملحدین کی طرف سے آئیں گے، کیونکہ جب میں اعتراض کروں گا تو آپ نے جواب دینا ہے۔ میں مذہب کا دفاع کروں گا اور آپ نے الحاد کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ اور ابو اسامہ صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سوال کریں، آپ کے جتنے بھی سوال ہیں میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کے لیے۔ اگر میرے پاس ان کا جواب نہیں ہوا تو میں کسی اور بندے سے ہیلپ لے کے آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے جتنے بھی اعتراضات ہیں آپ بات چیت کو پہلے قائم کر لیں، تو بہتر ہے یہاں کوئی ایسا ٹاپک رکھ لیں جس پہ میں بھی سوال کر سکوں اور آپ بھی سوال کر سکیں، یا کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیں، یہاں جتنے بھی سوال ہیں آپ کریں۔ شہزاد بھائی آپ نے اصول مناظرہ پڑھا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھے دے دو۔ ایک وقت میں بہت چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ایک دعوے پر بات ہو سکتی ہے۔ میں اپنا ایک دعویٰ پیش کر دوں گا، آپ اس کے جواب میں اپنا ایک دعویٰ پیش کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلو آپ اپنا ایک دعویٰ پیش کر دو۔ اگر آپ نہیں پیش کر سکتے اور آپ مجھے کہتے ہیں تو میں اپنا ایک دعویٰ پیش کر دوں گا، اس کے جواب میں آپ نے میرے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے الفاظ میں آپ نے اسی طرح جواب دعویٰ مجھے پیش کرنا ہوگا۔ اس پر میں دلائل پیش کر دوں گا، اپنے دعوے پر۔ اگر میرا دعویٰ ثابت ہو گیا دلائل سے تو پھر میں جیت گیا اور سارے لوگ جائیں گے۔ اگر میں نے دلائل پیش نہیں کی تو پھر وہ بھی لوگ دیکھیں گے۔ جی ابو اسامہ صاحب، میں گروپ میں موجود ہوں، تو حکم کریں آپ کیا بات چیت کرنا پسند کریں گے، یا کوئی بھی ٹاپک آپ ڈیسائیڈ کریں، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا۔ آپ ٹاپک رکھیں جو رکھنا ہے آپ نے، لیکن کوئی ایسا ٹاپک رکھیے گا جس پہ میں بھی بات چیت کر سکوں۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں مدعا پر۔ ابھی کچھ سوالات میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے۔ آپ نے کہا کہ آپ جتنے بھی سوالات اور اعتراضات ہیں وہ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ چلو میں اعتراضات نہیں کرتا، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ دلائل کون سے دلائل کو مانتے ہیں؟ صرف مشاہدے کو مانتے ہیں یا حواس کو بھی مانتے ہیں یا نقلی خبر کو، صحیح نقلی خبر کو بھی آپ دلیل مانتے ہیں؟ یہاں سے میں نے شروع کیا ہے کہ آپ دلائل کون سے مانتے ہیں؟ دیکھیں محترم، اگر کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ پروف کے ساتھ ثابت ہو جائے تو میں اس کو مان لوں گا، کوئی بھی ایسی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی سا بھی دلیل کا آپ سہارا لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ شہزاد بھائی یہاں مناظرہ شروع ہوا ہے اور یہاں آپ نے ایک ایک لفظ کی کھل کر بات واضح کرنی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ پروف جو بھی ہو وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پروف سے آپ کے کیا مقصد ہے؟ ایک بات آپ نے بتانی ہے۔ دوسری، دلائل کون سی ہے؟ جسی طرح مشاہدہ ہے، ہوا سے ہمسا ہے یا صحیح نقلی خبر، دلائل آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دیکھیں محترم، قرآن کے اندر بہت ساری ایسی سائنسی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بائبل کے اندر بہت ساری ایسی سائنسی باتیں ہیں جو سائنس تسلیم کرتی ہے کہ جی باقی بات اتھینٹک ہے اور یہ سچ ہے۔ اگر ان باتوں کا آپ مجھے بتائیں گے تو میں مان جاؤں گا کہ جی بات یہ ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات مجھے جو آپ بتائیں گے جو کہ آج کی دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس کے مطابق وہ ٹھیک نہیں، تو میں اس پہ آپ کو انکار کر دوں گا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی بات ہے، سچ جو ہے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوتا۔ چلو میں نماز کے لیے بھی جا رہا ہوں اور آپ کو بھی جواب دے دوں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے دلائل کون سے ہیں؟ دلائل کے مجھے بتا دے۔ قرآن سے جو بھی ثابت ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آپ کون سے دلائل کو مانتے ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں محترم، اگر کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ پروف کے ساتھ ثابت ہو جائے تو میں اس کو مان لوں گا، کوئی بھی ایسی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی سا بھی دلیل کا آپ سہارا لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ چلو بھائی میں نماز
پڑھ کے آ گیا. بھائی آپ نے کہا کہ جو بھی دلائل سے آپ کی کیا مراد ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نا، میرے نزدیک تو دلائل تین ہے. جس طرح مشاہدے سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، اسی طرح حواس خمسہ سے بھی ایک چیز ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ایک صحیح نقلی خبر سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. میرے نزدیک تو دلائل تین ہے. تم نے کہا جو سچ ہے، سچ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دینا. آپ نے کہا کہ آپ بائبل سے دلائل دے دیں. پہلے تو معلوم ہونے دو کہ دلائل کون کون سے ہیں. جب دلائل معلوم ہو جائیں گے تو پھر بات کرنی آسان ہوگی. پہلے آپ وضاحت فرما دیں کہ آپ کون کون سے دلائل کو مانتے ہیں. جی ابو اسامہ صاحب، ویلکم. آپ کو دوبارہ خوش آمدید ہے. تو سر، آپ کے مطابق جو بھی سچ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، چاہے آپ قرآن کا سہارا لیں یا بائبل کا سہارا لیں، کسی بھی کتاب کا آپ سہارا لیں، آپ کے اوپر ہے. سچ کیا ہے آپ نے بتانا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ابھی تک ہمارے بیچ میں کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو کیا ٹاپک آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ اور دیکھیں، جہاں تک میری اپنی بات ہے نا، ایک میں وجود کا قائل ہوں. وہ وجود ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، اس وجود کا میں قائل ہوں، اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. شہزاد بھائی، مناظرہ جو ہوتا ہے نا، اتفاقی دلائل سے ہوتا ہے. میں آپ سے جو پوچھتا ہوں نا کہ دلائل آپ کے نزدیک کون کون سے ہیں، میرے نزدیک تو تین دلائل ہے. میں نے پہلے کلپ میں آپ کو بتا دیا. آپ کے نزدیک کون سے ہے؟ آپ نے کہا جو سچ ہوگی. میں ایک بات کہوں گا کہ یہ بات سچ ہے، آپ کہو گی کہ ایک جھوٹ ہے. آپ ایک بات کہوں گی، میں کہوں گا یہ جھوٹ ہے. نہیں، مسلم دلائل کے ساتھ میرا آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا. اگر آپ اصول کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں تو بات کریں، ورنہ کوئی دوسری ایسا شخصیت کو بھیج دے جو بات کرنے کا صلاحیت رکھتا ہو، جو دلائل کو جانتے ہو. میں نے کہا کہ میرے تین دلائل ہے. آپ اس دلائل کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ نے کہا کہ سچ بتا دو. میں سچ بتا دوں گا، آپ کہو گے کہ جھوٹ ہے. پہلے سے دلائل کا تعین ہونے دو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھے گی. جی ابو اسامہ صاحب، دیکھیں، آپ کے پاس سب سے جو بڑی دلیل ہے نا، وہ قرآن ہے. آپ کو قرآن کا سہارا لینا چاہیے. ویسے اگر آپ کسی اور مذہبی کتاب کا بھی سہارا لیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، جو بھی بات اگر حقائق پہ ہے اور وہ سچ ہے اور سچ پہ پروف ہوتی ہے تو میں اس کو مانوں گا. میں نے اوپر بھی آپ سے کہا، دیکھی ہو یا اندیکھی ہو، عقلی ہو یا غیر عقلی ہو، اگر وہ بات آپ اپنی ثابت کر سکتے ہیں تو میں مان جاؤں گا. شہزاد بھائی، آپ یہاں پر بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ عقل کے خلاف نہ ہو. ایک چیز ماورائے عقل ہوگی اور آپ کہو گے کہ یہ خلاف عقل ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں نا، پہلے دلائل کا تعین ہونے دو. میرے نزدیک تین دلائل ہے. آپ کے نزدیک دلائل کون سے ہیں؟ شہزاد صاحب، وہ آپ کی دلیل کو جاننا چاہتے ہیں، جس دلیل کو آپ مانتے ہو. دیکھ کر آپ مانو گے کسی چیز کو، یا بنا دیکھے مانو گے، یا سنی سنائی خبروں کو آپ مانو گے. وہ آپ سے بار بار یہی چیز پوچھ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک چیز کو آپ سلیکٹ کر لیں، پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہلنا. آپ کے پاس دلائل سب سے بڑا قرآن ہے. آپ نے قرآن کا سہارا لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو، یا کسی اور مذہبی کتاب کا بھی سہارا لے کے بات چیت کر سکتے ہیں. محترم، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی بھی کتاب کا سہارا لیں. آپ کے نزدیک عقل کے مطابق جو بھی آیات ہیں، جو بھی قصے ہیں، جو بھی باتیں ہیں، بیان کریں آپ اپنی. یا میں بھی شاید ہمارا ابھی تک کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس لیے آپ تھوڑا سا وہ ہو رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیں. بھائی، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو قرآن کو مانتے نہیں، تو پھر آپ کیوں مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس دلیل قرآن ہے؟ میں تو آپ کو اس مدعے پر لانا چاہتا ہوں. پہلے دلائل کا تعین ہونے دو. میں نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میرے دلائل تین ہے. مشاہدہ دیکھنے، جو میں دیکھتا ہوں یہ بھی دلیل ہے. جو میں حواس کی وجہ سے، حواس کے ذریعے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، یہ بھی دلیل ہے. اور صحیح نقلی خبر بھی دلیل ہے. آپ کے نزدیک دلائل کون سے ہیں؟ پہلے دلائل کا تعین ہونے دو. مناظرہ جو ہوتا ہے اتفاقیات سے ہوتا ہے.
सर सुनी सुनाई खबर हो, देख के ईमान हो या बगैर देखे ईमान हो, अगर वो सच हो तो मैं मान जाऊंगा, सच है। अब आसमान है, ये सच तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन मैं आसमान को मानता हूँ कि आसमान है, हालांकि आसमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहजाद भाई, मेरे 3 दलाइल है, आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? इसका वजाहत आप मुझे बता दें। मैंने आपसे कहा कि आप उसूल मुनाजरा से बिल्कुल ख़बर भी नहीं है, आप चले आए हैं मुनाजरा करने। मैं कहता हूँ आप मेरे 3 दलाइल को मानते हैं या नहीं मानते? अगर ये मानते हैं तो कहो कि ये 3 दलाइल ठीक है, मैं इस पर इंशाल्लाह मुद्दा पेश करूँगा। फिर शहजाद साहब वो अकली दलाइल की बात कर रहे हैं कि आप इन तीनों में से किस अकली दलाइल को फॉलो करते हो? किस अकली दलाइल को देख कर आप मानोगे या बिना देखे मानोगे या सुनी सुनाई खबरों को आप सच मान लोगे? वो ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। आपका दिल जिस चीज़ पे भी मुतमिन आप वो एग्री कर दें, उसके मुतल्लिक भी बात करेंगे आपके साथ। कुरान में ये चीज़ बताई गई कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, ठीक है, वो आपको भी पता है कौन सी मिट्टी से पैदा किया गया है, गली सड़ी मिट्टी से पैदा किया गया है, या गारे वाली कह लें, जो भी मतलब को बताया गया वहाँ। आप कहोगे नहीं जी, पहला इंसान तो जिन्याती तब्दीलियों से आया है। अभी बताएं इसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता? भाई अकीदे पर बाद में आएंगे यार, पहले बात तो होने दो। आप उसूल मुनाजरा से बिल्कुल ख़बर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दलाइल आपके नज़दीक कौन कौन से हैं? मैं कहता हूँ मेरे नज़दीक 3 दलाइल हैं। आप दावे पर चले गए, आपने अकीदा बयान कर दिया। अकीदे पर आएंगे, पहले दलाइल का तयन तो होने दो ना, फिर बात होगी। मैं एक दलील दूंगा, आप नहीं मानोगे तो फिर तो मसला नहीं होगा। ऐसे दलाइल पर मेरा और आपके साथ मुनाजरा होगा जो उसूल के मुताबिक होगा। आप और मैं जब दलाइल मानेंगे तो उस पर बात होगी। मोहतरम, मैंने कहा कि जो भी दलाइल हैं आपके, आप बातचीत करें। मैंने कब मना किया कि आप बात ना करें? मैं कहता हूँ जो भी दलाइल हैं आपके पास, आप बात करें। सच का मयार आपके नज़दीक कौन सा है? सच का मयार आपके नज़दीक क्या है? आप मुझे बता दें, दलाइल 3 है या नहीं है, इसका वजाहत, और सच का मयार क्या है? आप कहते हैं कि मेरे नज़दीक जो सच होगा। आपको किसने इख्तियार दिया है कि जो सच और झूठ का फैसला करते हैं? इसका जवाब भी मुझे दे दे। अबू उसामा साहब, मैंने ऊपर क्या कहा? जो भी दलाइल आपके पास हैं आप बता सकते हैं, मैंने ये कहा आपसे। मोहतरम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे मेरे ख्याल में। भाई मेरे पास दलाइल है, आप मानते हैं कि नहीं मानते मेरे दलाइल को? मेरे दलाइल अगर आप मानते हैं तो फिर मुनाजरा किस बात का? आप तो मेरे दलाइल नहीं मानते। मसला तो इस बात का है ना, पहले तयन तो होने दो। आपकी नज़दीक दलाइल कौन से है? देखिए, आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, सच है ना, ये रियलिटी है। जिस चीज़ को मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, चख सकता हूँ, ठीक है, वो सच है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने कोई किताब लिखी है, उस किताब के मुताबिक आज के 2021 में वो बातें सच हैं, मैं उस पर भी यकीन लेके आ जाऊँगा। भाई एक चीज़ मावराए अकल होगी और आप कहोगे कि खिलाफ अकल है। आप मावराए अकल और खिलाफ अकल को जानते हैं नहीं? पहले आपने और मैंने एक मुद्दा पर आना है और दलाइल का तयन करना है। मेरे नज़दीक दलाइल 3 है। आप क्यों नहीं मानते कि आप दलाइल 2 बताते हो? अगर 3 बताते हो, दलाइल आपके नज़दीक कौन कौन से है, इसकी वजाहत फरमा दे कि बात आगे चले जाए। सबूत के लिए एविडेंस चाहिए और एक मेयार चाहिए और सच चाहिए, बस यही है सबूत को सामने लेके आने के लिए। सर, अगर एक चीज़ वजूद है तो उसको साबित किया जाता है ना, अकली दलाइल से। उसको साबित कर दें आप, मैं मान जाऊंगा। सबूत के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे। सबूत के लिए आपके कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है?